الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 106 اور 107 پڑھیں گے۔ آج کی آیت نمبر 106 جو ہے ایک بہت اہم آیت ہے، اور اس آیت کے اوپر کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ یہ آیت قرآن پاک کے جو آیات ہیں ان کے منسوخی کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے، جس سے ایک عقیدہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے کچھ آیات جو ہے وہ منسوخ ہیں، کچھ ویسے ہی منسوخ ہیں، یعنی کہ وہ لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہے، کچھ ایسی ہیں جو کہ لکھی ہوئی ان کا حکم موجود ہے لیکن وہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں، لکھی ہوئی نہیں، مٹائی جا چکی ہیں۔ اس قسم کے کچھ قائد ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ اختلاف بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس چیز سے وہ ایگری کرتے ہیں، بعض لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے، اختلاف کرتے ہیں۔ بہرحال ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر بیان کیا ہے۔ جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ ہم پر واضح فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا اس کو بھلا نہیں دیتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، اور یا او ننسا یا بھلا دیتے، ناتی بخیر منہا اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہ یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اب اس چیز کے اوپر سارا عقیدہ کھڑا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں قرآن کی آیات منسوخ ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے مگر اس جیسی دوسری لے آتے ہیں، یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں یا اسے بہتر لے آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا جی کچھ آیتیں منسوخ ضرور ہوئی ہیں قرآن پاک کی، یہاں ایک نشانی لی جاتی ہے۔ لیکن جو اعتراض کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، جس چیز سے اگری نہیں کرتے، ان کے پاس ایک اور دلیل ہے۔ وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 سے لیتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہاں دلیل پکڑتے ہیں جب اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے تو منسوخ بھی ایک طرح کی تبدیلی ہوتی ہے۔ پہلے ایک بات کہی تھی، اس کو منسوخ اگر دوسری لے کے آ گئے تو یہ بھی ایک طرح کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کلام کوئی تبدیل نہیں ہوتی، یہاں کچھ اور بات کی گئی، یہاں سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ اور ایک دلیل ان کے پاس اور ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے قرآن پاک کی لگ بھگ کوئی 500 آیات کو منسوخ سمجھا جاتا تھا، کہ 500 آیات جو قرآن کی وہ منسوخ ہیں۔ تو اس وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کو عقل شعور آتا گیا، وہ منسوخی آیات کی جو ہے کچھ کم سے کم ہوتی چلی گئی، کہ 500 نہیں، پھر کرتے کرتے کچھ لوگوں نے کوئی 100 200 چھانٹی کری، وقت کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے آج جس وقت ہم زمانے میں کھڑے ہیں، آج غالباً ٹوٹل کوئی 4 سے 5 آیات کو منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ باقی تمام آیات کی منسوخی جو وہ ختم ہو گئی، علماء کو سمجھ آ گئی نہیں یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ بیان ہوئے تھے، لیکن وقت اس وقت پتہ نہیں تھا، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی اس کا مطلب کیا ہے، اس کو منسوخ کہہ دی، آیت منسوخ ہے جی، بس ایک آیت پکڑی ہوئی ہے کہ منسوخ ہو جاتی ہیں، لہٰذا جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی کی ایک وقت میں 500 آیات کو منسوخ سمجھا جا رہا ہے، اور 500 چھوڑ کے آج صرف 5 رہ گئی ہیں۔ تو یہ بھی امید کی جا سکتی ہے آئندہ وقت میں یہ 5 بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہماری نااہلی، ہماری کمزوری دماغ کی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، ہم اس کو منسوخ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کلام تبدیل نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی بھی منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ان کے پاس ہوتی ہے کہ یہ 500 سے 5 پہ آ گئی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ وقت یہ 5 بھی نہیں رہیں گی، قرآن کی کوئی آج بھی منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مضبوط دلیل ہے ان کے پاس، اور جو کہنے والے ہیں وہ اس آیت سے کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو ہم بہرحال دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ اصل حق بات کیا ہے جو اللہ نے یہاں فرمائی ہے۔ یہاں پہ اصل جو لفظ سے پہلے ہے ما ننسخ، پہلے سب سے پہلے نسخ کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ نسخ کے معنی کیا ہوتے ہیں اصل میں۔ نسخ مراد جو ہمارے ہاں ہمارے ذہنوں میں عام طور پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو کینسل کر دیں، منسوخ سے مراد ہو گئی بھی کینسل ہو گئی، مٹا دی گئی، ختم ہو گئی، یہ اس کا معنی عام طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم اس کو تھوڑا سا آپ اپنے الفاظ میں دیکھ لیں کہ نسخے کا لفظ ہمارے عام اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ کسی بھی حکیم سے وہ نسخہ لکھوا کے لاتے ہیں، اس کہ حکیم صاحب سے نسخہ لکھوا لو، اس جو حکیم صاحب وہ لکھ کے دیتے ہیں اس کو نسخہ کہا جاتا ہے۔
تو ٹھیک ہے، تو نسخے کا مطلب کہ وہ حکیم صاحب جو لکھ کے دیتے ہیں کیا وہ مٹی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ کینسل چیز ہوتی ہے؟ نہیں، مٹی ہوئی کینسل نہیں ہوتی، بلکہ وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، تحریر کو نسخہ کہا جاتا ہے جو بھی حکیم صاحب ایک لکھ کے دیتے ہیں۔ تو یہاں پتہ لگا کہ وہ منسوخ کسی لکھی ہوئی چیز کو کہا جائے گا، نہ کہ مٹی ہوئی چیز کو۔ ظاہر ہے نسخہ لکھ کے دیا وہ یعنی کہ اسی نسخے کو منسوخ کہا جائے گا، لکھ دیا تو وہ منسوخ یعنی کہ ہو گیا۔ اگر ہم گرامر کے لحاظ سے دیکھیں، لینگویج کے لحاظ سے، تو بہرحال اس لکھے ہوئے کو نسخہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نسخے کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، ایک تو خیر نا ہم اپنی زبان میں استعمال کریں نہیں، قرآن میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا نسخے کا لفظ کو۔ اس کے لیے ہم سورہ اعراف دیکھیں، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 154، اس میں باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے جو تورات نازل ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے حوالے سے آیا کہ فی نسختہا، وہ آیت اس میں نشانیاں تھیں اور یہ تھی، وہاں پر نسختہا کا لفظ کہا گیا، جو تورات دی اس کے نسخے کے اندر یہ حکمت اور علم جو بھی تھا وہ لکھا ہوا تھا، وہاں بھی نسخے کا لفظ آیا، تو وہاں پہ تمام مترجمین سے مراد تحریر ہی کی، اس کی جو تحریر تھی، اس کے جو مضامین تھے، اس کے اندر حکمت تھی اور نشانیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا، تو وہاں باقاعدہ نسخے کا لفظ آیا، اور اسی مفہوم میں آیا جس مفہوم میں ہم لے رہے ہیں کہ جو حکیم نسخہ لکھ کے دیتا ہے اس لکھے ہوئے کو نسخہ کہا جاتا ہے، تو وہاں تورات کے لیے بھی یہی نسخے کا لفظ استعمال ہے، نسختہا کہا گیا اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک نشانی ہم اور دیکھ لیں اس کے اندر کہ پتہ لگتا ہے کہ نسخ کہتے ہیں کسی چیز کو لکھ کر محفوظ کر لینے کا نام، اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم سورہ جاسیہ دیکھ لیں، سورۃ نمبر 45 ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے، اس کے اندر بھی اس آیت اس چیز کی نشانی آتی ہے، کہہ رہا ہے وہاں پر نستنسخ کے الفاظ ہے کہ ہم لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، جو انسان کہہ رہا ہے یہ کر رہا ہے، اس قسم کے اعمال کو وہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ کسی چیز کو لکھ کر محفوظ کر لینے کو، لکھوا لینے کو جو ہے وہاں پہ یہ نستنسخ کا الفاظ استعمال ہے کہ ہم لکھوا لیتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہاں سے پتہ لگ رہا ہے ان دو نشانیاں قرآن میں مل رہی ہیں، اور اپنے لاجیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسخے کا لفظ کہاں ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی قرآن میں بھی اللہ نے دو مقامات پر یہاں پہ اس کو لکھ لینے کے لیے اور محفوظ کر لینے کے لیے استعمال کیا ہے، نہ کہ مٹا دینے اور کینسل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں ایک غلط فہمی تھوڑی سی میرے خیال سے پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ گئی کہ نسخے کا مطلب یعنی ہوا کہ مٹا دینا ہے، منسوخ کا مطلب مٹا دینا نہیں، قرآن پاک نے اس کو دوسرے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہم دیکھ لیں، من آیت جو لفظ استعمال کیا کہ ہم کوئی آیت کو منسوخ نہیں کر دیتے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن کا تذکرہ تو نہیں کیا، یہاں پہ قرآن کا تذکرہ تو نہیں آیا، یہاں پہ آیت سے مراد ہم صرف قرآن کی آیت ہی کیوں لے رہے ہیں؟ آیت کا لفظ قرآن میں 10 20 جگہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ عام طور پہ اس کے معنی نشانی لیا جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے، جگہ جگہ آتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وغیرہ وغیرہ آتا ہے، اس کے میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں، کتنی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور موسٹلی جگہ پہ آیت سے مراد نشانی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی تو ہوتا ہے ہم کوئی نشانی ہم کو نہیں بھلاتے، نہ اس کو مٹاتے بلکہ اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اگر میں اس کو منسوخ کو مٹانے کے معنوں میں لینا ہے اگر، تو آیت سے مراد ہم نے قرآن کی آیت کیوں لے لیا؟ نہ یہاں تو آگے پیچھے کہیں پہ بھی قرآن کا لفظ استعمال تو نہیں ہوا، تو آیت سے مراد کوئی بھی نشانی ہو سکتی ہے، ہم نے لازمی اس کو قرآن کی آیتیں سمجھنا کہ یہاں پہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہو رہی ہے۔ جی اللہ کی سینکڑوں نشانیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں مٹا بھی دیتا ہے، دوسری رعایت ہے جیسے جیسی قوم دنیا میں چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، قوم مٹ جاتی ہے اس ساتھ نشانیاں مٹ جاتی ہے، نئی قومیں آئی تو ان کے لیے نئی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ نشانیاں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہم اس کو قرآن کے اندر ہی محدود کر کے رکھ دیں گے، اس آیت سے مراد قرآن کی ہی آیت ہے، یہ ہماری غلط فہمی میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن کے اندر ہی محدود کریں، کیونکہ الفاظ ہم آگے پیچھے سارا سیاق و سباق دیکھ لیں، کہیں یہاں پہ کوئی قرآن کا تذکرہ نہیں آ رہا کہ اس کے مراد ہم قرآن کی آیت ہی لے لیں۔ تو یہ میرے نزدیک اس قسم کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، میرے نزدیک بھی میرا رجحان اسی طرف جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ جب 500 سے آیات صرف 5 پہ آ جاتی ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں آئندہ یہ 5 بھی نہیں ہوں گی، اللہ کلام واقعی تبدیل نہیں ہوتا، قرآن کی بڑے واضح آیت ہے، تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اس کو قرآن کی منسوخی کے اوپر یہ لے کے آئیں، قرآن کی آیت باقاعدہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اسٹل ہیں، کوئی قرآن کی آیت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، میرے نزدیک کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، ہر آیت اپنا پورا معنی رکھتی ہے، ہمارے سمجھ میں اس وقت نہ آ رہی ہو تو الگ بات ہے، آج سے 100 سال پہلے جو قرآن کے سائنسی قسم کی آیات ہیں وہ 100 200 سال پہلے 1000 سال پہلے علماء کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی، لیکن آج جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے وہ پتہ لگ رہا ہے وہ آیا تو سائنس سے متعلق بات کر رہی ہیں، وہ تو ڈاکٹری سے بایولوجی کے پتہ نہیں کس کس کے متعلق بات کر رہی ہیں، تو آج سے 1000 سال پہلے والا اس کو کیا سمجھتا، انہوں نے اس کو اٹھا کے منسوخ کر دیا، انہوں نے پکڑ کے 500 آیات کو منسوخ کر ڈالا، 500 آیات کا مطلب تو گویا کہ آدھا قرآن ہی منسوخ کر دیا انہوں نے، تو 500 آیات کے اندر تو قرآن کے 40 50 صورتیں آ سکتی ہیں، آخر کی صورتیں ہم دیکھیں کوئی 3 آیات کی صورت ہے، کوئی 5 آیات کی صورت ہے، کوئی 10 آیات کی صورت ہے، 500 آیات کا تو مطلب ہو گیا کہ قرآن کا آدھا قرآن ہی منسوخ کر کے رکھ دیا، لیکن یہ غلط فہمی تھی اس وقت کے لوگ جو 500 آیات منسوخ سمجھتے تھے، اور وقت نے آج اس کو ثابت کیا کہ وہ 500 سے مٹتی میں صرف 5 رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ اور آئندہ آنے والے 100 سال قرآن تو قیامت تک کے لیے اور 100 سال میں 200 سال میں یہ 5 بھی نہیں رہیں گی، قرآن کی ایک ایک آیت جو اپنی جگہ مستحکم ہوگی یقیناً، تو میرا رجحان اسی طرف ہی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ ایک دو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منسوخ کے لفظ کو بھی ہم نے بالکل مٹانے کے معنوں میں لے لیا، حالانکہ یہ مٹانے سے علاوہ لکھنے کے معنوں میں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے اور اپنی زبان میں بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور آیت سے مراد ہم نے صرف قرآن کی آیت ہی لے لیا، یہ میں سمجھتا ہوں ہماری کم علمی ہم کہیں گے کہ ہم قرآن تک ہی محدود کر لیا، آیت سے مراد کوئی بھی نشانی ہو سکتی ہے۔
تو بہرحال یہ ایک مین ٹاپک تھا اس کا. اس کو اللہ نے فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جون سی مرضی نشانی دنیا میں آ جائے، جون سی مرضی مٹ جائے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ چیز. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرمانے گا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے زمین و آسمان کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار کوئی حامی تمہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت پیچھے آیات میں بھی کوئی قرآن کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پوری بادشاہت کا تذکرہ کر رہا ہے. یعنی پوری دنیا کی بادشاہت اللہ کی ہے، جہاں مرضی کوئی نشانی لائے کوئی نشانی مٹائے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اس کی قدرت کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو ان تمام پورے سیاق و سباق کے اندر قرآن کا کوئی تذکرہ نہیں کہ اس آیت کو ہم صرف قرآن کی آیت ہی لے لیں، قرآن کی آیت منسوخ ہو رہی ہے یا آ رہی ہے اس کی جگہ. یہ دنیا کی نشانی کی میرے نزدیک بات ہو رہی ہے. دنیا میں سینکڑوں ہزاروں نشانیاں آئیں اور چلی گئیں اور آندیاں بھی آتی رہیں گی. اس سے مراد ہم قرآن کی آیت نہیں ہمیں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری غلط فہمی کہ ہم قرآن کی آیتوں کو منسوخ کہنا شروع کر دیں. یقیناً میرے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اور تمام آیتیں مستحکم ہیں. یہ ہماری کم علمی تھی. ایک وقت ہم 500 سمجھا کرتے تھے، آج ہم ترقی کرتے کرتے 5 پر آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ 5 بھی نہیں ہوں گی. قرآن کی ہر آیت جو ہے مکمل اپنی جگہ مستحکم اور بامانی ہے. کوئی بیکار فضول کینسل شدہ کوئی آیت قرآن پاک کے اندر نہیں ہے. یہ قرآن کی توہین کرنے کے برابر ہم قرآن کی آیتوں کو منسوخ کہیں. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.